مولانا عمران سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی تمام عمر بس ایک ہی سبق یاد رکھیں، تعلق اور عبادت میں نیت صاف رکھیں۔ میں پھر ایک مرتبہ اپنے بڑے طالب علموں سے ملتمس ہوں کہ اگر آپ اپنا کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، اسٹیج پہ نہیں بھی آ کے دینا چاہتے، اپنی جگہ پہ کھڑے ہوں، مائک آپ تک پہنچ جائے گا۔ ہمارے بڑے طلباء میں سے چلو قدر اللہ ما شاء، جس کو اللہ رب العزت نے جو بھی توفیق عطا فرمائی، یہ سورہ یوسف کے تکمیل کے اوپر جو اس میں خوبی ہے رب العالمین کی طرف سے ہے، جو اس میں خامی رہ گئی مجھ گناہگار کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے، اور جتنی بھی رحمتیں برکتیں ہیں وہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ تو اس لیے انشاءاللہ آج ہماری یہ کلاس مکمل ہو چکی ہے، اور اس کے بعد احباب کا جو مشورہ ہوگا میری طرف سے میرے تمام وہ طلباء جو جامع مسجد محمدی سے ترجمہ کلاس میں تشریف لاتے تھے، ان کو اجازت آج سے دل کی خوشی کے ساتھ اجازت ہے کہ وہ مسجد میں، چونکہ نماز کا بھی تھوڑا فرق تھا، تو مسجد کی کلاس کے اندر تو میرے جتنے بھی رفقا جو ترجمہ کلاس میں شامل تھے، یعنی میری طرف سے پوری شرح صدر کے ساتھ کہ جو بھائیوں کا مشورہ ہو، قاری احسان صاحب حفظہ اللہ تعالی مسجد میں کلاس پڑھاتے ہیں، کون سی صورت پڑھا رہے ہیں، کون سے ٹائم میں پڑھا رہے ہیں، ان کے ساتھ اتفاق کریں۔ اور اگر کوئی ہماری معاونت کی ضرورت ہو، قاری صاحب کو، انتظامیہ کو، آپ بھائیوں کو دینی معاونت کی ضرورت ہو تو انشاءاللہ ہم ہر وقت موجود ہیں۔ اندھیرا مانگنے آیا تھا روشنی کی بھیک، ہم اپنا گھر نہ جلاتے تو اور کیا کرتے۔ یعنی ہم سے کوئی دین کے حوالے سے آیا ہو، وہ محمدی مسجد کا پروگرام ہو، ہم نے انکار نہیں کیا۔ اللہ اکبر کا ہو، کوشش ہوتی ہے حصہ ڈل جائے۔ ادارے کا پروگرام ہو، کسی بھی جماعت کا، تو اس لحاظ سے بس ہماری طرف سے الحمدللہ مکمل فراخی ہے۔ جو ساتھیوں کا مشورہ ہوتا ہے ہم اس کے اوپر لبیک کہیں گے۔ اور میں بڑی خوشی کے ساتھ بس جو اللہ یہی تھا کہ ایک دفعہ پوری ہو جائے، الحمدللہ یہ صورت پوری ہو چکی ہے۔ تو آخری کلمات میں میرے ساتھ دعا بس آپ دوہرا آل مجلس کے کفارے کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ مائک بند کرے ذرا۔ تمام احباب نے جو بند ہے نا کیمرہ، جو صلح کا ماحول بنایا، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ عزیز بھائیو دوستو، بڑی خوشی ہوئی اس محفل کو دیکھ کر کہ ماشاءاللہ 3 مہینوں کے اندر سورہ یوسف ترجمہ و تفسیر کے ساتھ احباب نے پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ قمر کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، پس ہے تم میں سے کوئی جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو محترم بھائیو، تقریباً ہم سب ہی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرنی چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے جو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور قرآن مجید کو سکھاتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، یہ جو مختصر سی ہماری زندگی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی ایک نعمت عطا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا کی، سمجھ عطا کی، جوانی عطا کی اور دیگر صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اگر ہم ان سب صلاحیتوں کے باوجود اس قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، اس کو پڑھنے کی ہم کوشش نہ کریں، ہماری زندگی گزر جائے، اور ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے، ہماری زندگی جو ہے وہ گزرتی جا رہی ہے، اور ہماری زندگی جو ہے گزر جائے اور ہم اس قرآن کو نہ پڑھ سکیں، اس قرآن کو نہ سمجھ سکیں۔ تو محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان فانک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ فرمایا اے انسان، ہم نے تمہیں مشقت میں پیدا کیا ہے اور تم مشقتیں اٹھاتا اٹھاتا بالآخر ہمارے پاس لوٹ آئے گا۔ اور دیکھیں ہم دنیا کے لیے کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، سردی کے اندر، گرمی کے اندر، اپنا رزق کمانے کے لیے، اپنا گھر بار بنانے کے لیے، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے ہم ساری زندگی مشقتیں اٹھاتے رہتے ہیں، مشکلات سے ہم گزرتے رہتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے قرآن مجید کی تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، لیکن محترم بھائیوں، ہم اس کو بہت زیادہ مشکل سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اس قرآن کو سمجھنے سے اس سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، دنیا کے لیے ہم ساری مشقتیں اٹھاتے ہیں، لیکن قرآن کو سیکھنے کے لیے ہم 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ بھی نہیں نکالتے۔ بڑی خوشی ہوئی یہ بات سن کر، عمر بھائی بتا رہے تھے کہ میں نے 1.5 مہینے کے اندر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری زندگیاں گزرتی جا رہی ہیں۔ زندگی کے 40 سال، 35 سال، 50 سال گزر چکے ہیں، لیکن ہم نے ایک مرتبہ بھی اپنی زندگی کے اندر قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مشقتیں اٹھاتے اٹھاتے بالآخر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو کیا وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اللہ تعالیٰ کا سامنا ہوگا؟ تو وہاں کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس۔ فرمایا قیامت کے دن کوئی انسان اپنے قدموں کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکے گا جب تک اللہ رب العالمین کے 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا۔ فرمایا ان امورہ فیما افناہ وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بتا میں نے تمہیں زندگی عطا کی، اتنی عمر عطا کی، تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری؟ محترم بھائیو، 5 سوال ہیں، 5 سوال، لیکن ہمارے پاس پہلے سوال کا بھی جواب نہیں ہے۔ تو کیا ہم اپنے اللہ رب العالمین کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صرف ایک کتاب نازل کی تھی، صرف ایک کتاب قرآن مجید نازل کیا تھا، اور اس کے صرف 30 پارے تھے، صرف 30 پارے، اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتا میں نے تمہیں 60 سال کی زندگی عطا کی، 50 سال کی زندگی، 40 سال کی زندگی عطا کی، کیا تو نے اتنی زندگی میں قرآن مجید کو بھی سمجھا؟ محترم بھائیو، صرف ایک کتاب ہے جو آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، جو آج ہمارے پاس اسی طرح موجود ہے جیسے اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو لوگوں کو پڑھائیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جو اس کو پڑھتا ہے اور لوگوں کو پڑھاتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، کسی کو میں بہترین کہوں، کسی کو شیخ محترم بہترین کہیں، وہ بھی بہترین ہے،
لیکن جس کو آمینہ کے لال نے بہترین کہا ہو، جس کو کملی والی سرکار نے بہترین کہا ہو، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بہتر وہ ہے، بہترین شخص وہ ہے جو اس کو سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ محترم بھائیوں، اگر آج ہم خود نہیں سیکھیں گے، ہم لوگوں کو کیسے سکھائیں گے؟ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے خود قرآن نہیں سیکھا، خود قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھا، ہم اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں گے؟ ہم لوگوں تک یہ چیز کیسے پہنچائیں گے؟ یہ کار رسالت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پیغمبر علیہ السلام کے اوپر نازل کیا اور آپ علیہ السلام نے اس کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں نے اللہ رب العالمین کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام نے کہا ہاں اللہ کے رسول، آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ تم گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ ادھر موجود نہیں ہیں وہ ان تک میرا پیغام پہنچا دیں جو ادھر موجود نہیں ہیں، جو غائب ہیں۔ تو محترم بھائیوں، ہم بھی اس جگہ پر موجود نہیں تھے، ہم تک بھی یہ قرآن پہنچا ہے، اب اس سے آگے پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس کو سیکھیں گے تو تب ہی ہم لوگوں کو قرآن مجید سکھائیں گے۔ ہم دنیا کی تعلیم سیکھنے کے لیے کتنے مشقتیں اٹھاتے ہیں، ہم 18 سال اپنے بچوں کو کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے لیے 1 سال نہیں نکالتے، قرآن مجید کے لیے 2 سال نہیں نکالتے۔ محترم بھائیوں، اگر ہم 10 سال لگا کر بھی اس قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیں، ترجمہ سیکھ لیں، تو یہ میرے خیال میں سودا جو ہے مہنگا نہیں ہے۔ تو محترم بھائیوں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے شیخ محترم دعا فرماتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، مکمل پروگرام کے اختتام تک کا جو ٹائم تھا وہ پورا کر دیا ہے۔ میں تو بہت کلوز کر رہا تھا اس کو کہ ہم اس تک پروگرام میں ابھی 3-4 چیزیں باقی تھی، لیکن ان کو کلوز کر کے میں انشاءاللہ طلبہ جتنے بھی ہیں ہمارے، یہ میری چند کلمات تک جتنے بھی چھوٹے بڑے ہیں ذرا میرے سامنے آ جائیں، کیونکہ میں نے تھوڑا سا اشارہ قاری عمران سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو بھی کیا ہے کہ چند کلمات کا حصہ ان کا بھی ڈلوانا ہے۔ تو جو میں کلمات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں وہ کہنے کے آخر تک ذرا سامنے تشریف لے آئیں۔ ساری طلبہ، چھوٹے بڑے قرآن فہمی کے جتنے بھی طالب علم ہیں، سارے ہی بالکل قریب میرے آ جائیں۔ تو انشاءاللہ آخر میں چند کلمات کے لیے، کیونکہ مجھے 2-3 چیزیں چھوڑنی پڑ رہی ہیں وقت کی وجہ سے۔ اندھیرا مانگنے آیا تھا روشنی کی بھیک، ہم اپنا گھر نہ جلاتے تو کیا کرتے۔ تمام ہی طلبہ جتنے بھی تشریف فرما ہیں وہ قریب سے قریب اس جگہ پہ میرے پاس آ جائیں۔ اپنے خیالات پر نظر رکھیں، اپنے خیالات پر نظر رکھیں، یہ الفاظ بن جائیں گے۔ اپنے الفاظ پر نظر رکھیں، یہ عمل بن جائے گا۔ اور اپنے اعمال پر نظر رکھیں، یہ عادت بن جائیں گے۔ اپنی عادتوں پر نظر رکھیں، یہ آپ کا کردار بن جائیں گی۔ اپنے کردار پر نظر رکھیں، یہ آپ کا مقدر بن جائے گا۔ سورہ یوسف کا مختصر خلاصہ یہ بنتا ہے کہ یہ خواب سے شروع ہونے والی سورہ مبارکہ اور تعبیر کے اوپر مکمل ہوتی ہے۔ یہ جدائی سے اس کا آغاز ہوتا ہے، ملاقات کے اوپر یہ مکمل ہو جاتی ہے۔ غم سے اس کی شروعات ہوتی ہے اور خوشی کے اوپر اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ قید کے اوپر اس کے آغاز ہوتے ہیں، رہائی کے اوپر اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ بینائی کے جانے سے اس کے آغاز ہوتے ہیں، بینائی کے لوٹنے پر اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ میں ایک صرف 2-3 اگر آخر میں کوئی موقع ملا تو شاید میں بات کروں، لیکن ایک اہم بات اس سورہ مبارکہ سے کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ میں نے پہلے سبق کے اندر عبدالسلام بٹوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر سے حوالہ پیش کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اکثر اہل علم کا یہ قول ہے
جنہوں نے پریکٹیکل کیا ہے کہ یہ سورت جب بندہ پڑھنا شروع کرتا ہے سمجھ کے تو اس کے اختتام تک اللہ لازمی خوشی دے دیتا ہے، اللہ لازمی غموں سے نکال دیتا ہے، اللہ لازمی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ جب اس کا آغاز ہوا تھا تو حالات اس گاؤں کے اندر محبت والے، پیار والے، جماعت والے، اتحاد والے، علماء کی محبتوں والے، کچھ اس میں کمزوریاں تھیں، لیکن اختتام تک اللہ رب العزت نے ہمارے علماء کو، شیوخ کو اسٹیج کی زینت بنا دیا۔ یہ سب سے بڑی اس بات کی دلیل ہے۔ تو بیٹا آپ لوگوں کو سامنے اس لیے بلایا ہے کہ میں نے چند سوالات آپ سے مشکل الفاظ یا کچھ مفہوم کے کرنے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ قاری صاحب کو بلاتے ہیں تاکہ احباب کو معلوم ہو جائے کہ اگر مستقل بندہ کوشش کر کے، چھوٹے چھوٹے طلبہ بھی اگر اس کے اوپر کوشش کریں تو لازمی طور کے اوپر انسان کو رزلٹ مل جاتا ہے۔ بیٹا ہاتھ کھڑا کرنا ہے جس کو صحیح جواب آتا ہو۔ چند میں نے الفاظ آپ سے پوچھنے ہیں، ورنہ یہ ہے تو پوری صورت کے خلاصے کے اعتبار سے ترتیب دیا تھا، لیکن میں صرف چند ہی آپ سے سوالات کروں گا۔ احسن القصص کا کیا معنی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ جی حمزہ میرے پاس۔ بہترین قصہ، بہترین بیان۔ من تعویل الاحادیث، جی عبد المنان۔ معاملہ فہمی، خوابوں کی تعبیر، باتوں کی تعبیر۔ فلما ذهبوا به واجمعوا، فلما ذهبوا به واجمعوا، جی فلما ذهبوا به واجمعوا، کوئی بات۔ فلما ذهبوا به واجمعوا، اور پھر وہ لے گئے اس کو، واجمعوا، اور انہوں نے عزم کر لیا۔ وجاءوا على قمیصه بدم کذب، ماشاءاللہ جواب درست ہے۔ تو یہ ایک لمبا سلسلہ تھا، اگر موقع ملتا تو انشاءاللہ یہ طلبہ آپ کے سامنے پوری سورہ مبارکہ کے مشکل سے مشکل الفاظ کا ترجمہ بتا سکتے ہیں۔ 3 مہینے کے عرصے میں ہم نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھا، جس کے اوپر اظہار خیال آپ نے طلبہ کا سماعت فرمایا۔ تو میں بلا کسی تاخیر چند منٹ کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب عمران سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، کیونکہ سب سے پہلے امام الانبیاء کی زبان بھی عربی زبان تھی، اور جو سب سے پہلے اس قرآن کے مخاطب تھے صحابہ کرام، عرب والے، مکے والے، ان کی زبان بھی عربی تھی۔ تو اس لیے آپ کی زبان میں نازل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو سمجھ سکو۔ جب سمجھو گے تو پھر ہی اس کے مطابق عمل کرنا آسان ہوگا، دعوت دینا آسان ہوگا۔ جب تک اس قرآن کے دل میں ویلیو، چاہت اور محبت نہیں آئے گی تو تب تک انسان جو ہے مطلب اصل منزل تک، اصل مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ جن کے بعد میں دعوت دیتا ہوں بلال اسلام کو کہ اسی سورہ مبارکہ کی غالباً 8 نمبر آیت کا وہ خلاصہ پیش کریں گے کہ کون سا گناہ ہے جس سے 8 نمبر آیت میں بچنے کے لیے ہمیں اشارے کیے گئے۔ رحمت اللہ علیہ، تو اس میں جو ہماری قرآن کے فہم کی کلاس ہے، اس میں سے یہ بیٹا آپ کے سامنے عربی بھی پڑھ رہا تھا اور اس کا ایک ایک لفظ کا ترجمہ بھی کر رہا تھا۔ تو
تو پہلی آیت مقدسہ ہے اس سورہ مبارکہ کی بڑی ہی عظمت والی ہے کہ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو واضح اور روشن کتاب ہے، یعنی جو بندہ اس کتاب کو سمجھ کے پڑھتا ہے اس بندے کا ضمیر بھی روشن ہو جاتا ہے، دل بھی روشن ہو جاتا ہے، دماغ بھی روشن ہو جاتا ہے، عمل بھی روشن ہو جاتا ہے، وہ ظرف والا بن جاتا ہے، عزت والا بن جاتا ہے کہ یہ اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لانے والی کتاب ہے، غم اور تکلیفوں سے انسان کو نجات بنانے والی کتاب ہے۔ تو اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں بیٹے حمزہ اختر کو، جو دوسری آیت مقدسہ کا مختصر سا مفہوم آپ کے سامنے، یعنی سورہ یوسف کی دوسری آیت کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرے۔ اللہ رب العزت کی عظمت، شان اور اختیارات کے حوالے سے ہم پڑھ رہا تھا، یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، تب تک میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ یا الہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یا الہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ میں تمام احباب جو الحمدللہ محمدی مدرسہ میں تشریف لا چکے ہیں، ان کو دل کی آثار برادریوں سے اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید، جی آیاں کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت میرے ان بزرگوں کا، میرے ان دوست کے نوجوانوں کا، ان طلباء کا، تمام احباب کا آنا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ چونکہ آج کا ہمارا پروگرام انشاءاللہ انتہائی مختصر کرنے کی کوشش کریں گے، چونکہ سورہ یوسف کی ترجمہ تفسیر کے حوالے سے اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے۔ ہمارے سوالات بھی، ہمارے طلباء کی گفتگو بھی اور اس پر تاثرات بھی انشاءاللہ اسی کے گرد ہی زیادہ گھومیں گے۔ تو میں پہلے اس سورہ مبارکہ کا جو پہلا رکوع ہے، ہماری قرآن پڑھنے کلاس کا ہمارا طالب علم حمزہ فاروق کو تشریف لائے اور اسی سورہ مبارکہ یعنی سورہ یوسف کا پہلا رکوع وہ لفظی ترجمہ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرے گا کہ لفظ عربی کے بھی پڑھے گا اور اس کا ترجمہ بھی۔ تو آغاز کرتے ہیں بیٹے حمزہ فاروق سے، وہ تشریف لائیں اور پہلا رکوع لفظی ترجمے کے ساتھ آپ کے پڑھیں۔ حمد و نام کے لیے دعوت دیتا ہوں اسی جامعہ کے طالب علم، قرآن فہمی کے طالب علم بیٹے ابوبکر اختر کو وہ تشریف لائیں اور حمد و باری تعالیٰ کے ساتھ ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اے اللہ واحد تو فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء لها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل
ماشاءاللہ یہ تھے فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری احسان لاہوری ظہیر صاحب